ہے تصورات کی کشتی میں سوار، بے ضمیر ناخداؤں عنقریب تمہاری کشتی اتھا دریا میں غرق ہوئی ہے۔ کہ اے بے ضمیروں، اگر دیکھ سکتے ہو تو دیکھو کہ میں فیصل آباد کا وہ 6 سالہ بچہ ہوں کہ جس کی آنکھوں میں تعلیم حاصل کرنے کا خواب ہے، کہ جس کے دل میں تمہارے جیسی زندگی گزارنے کی آرزو ہے، مگر افسوس کہ میرا جنم ایک ایسے معاشرے میں ہوا جہاں لوگ جنتریوں کی آہنی سلاخوں کی زندہ میں اسیر ہو گئے ہیں، اور میرے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے بجائے میرے ہاتھوں میں کشکول تھما دیا گیا کہ میں فریاد کرتا ہوں کہ یہ کیسی دھرتی ہے جہاں جا بجا سیاہ گلاب کھل رہے ہیں اور ان کی جڑوں میں لہو بھر رہا ہے، کہ یہاں کوئی سیاہ آندھی نہیں ہے، یہ مظلوموں بے کس کی صدا ہے، کہ یہ چھینٹے بارش کے نہیں ہیں، یہ لپکتی ماؤں کی جوان لاشوں پر آنسوؤں کی انتہا ہے، مگر ہم خاموش گونگے بہرے استادوں سے جب کوئی بچہ تختی لکھنا سیکھے گا تو پہلا لفظ دکھ اور دوسرا سناٹا لکھے گا۔ کہ صدر علی وقار، اگر آج ہم اپنے خیالات کی دنیا سے باہر نہیں نکلے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی کامیابی اور ترقی کا صرف تصور کریں، حاصل نہیں کریں۔ تو پھر آؤ کہ ہم سر سید احمد خان کی طرح اس قوم میں تعلیم کی روح دوبارہ پھونکتے ہیں، تاکہ یہ مستقبل کے معمار ایمان، اتحاد اور یقین محکم کو فراموش نہ کر سکیں۔ تو پھر آؤ کہ ہم خواجہ سراؤں کو ان کے حقوق دلواتے ہیں، تاکہ کل کوئی خواجہ سرا پیدا ہو تو اسے سڑک کے کنارے نہ پھینکا جائے۔ تو پھر آؤ کہ ہم اپنے ذہنوں کو مغربی غلامی سے آزاد کرتے ہیں، تاکہ کل کوئی اقبال کا شاہین مغرب کی پیروی کرنے پر فخر نہ محسوس کرے۔ تو پھر آؤ کہ ہم ان جعلی ڈگریوں پر ہونے والی سیاست کو روک دیتے ہیں اور قابل حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو پھر آؤ اور اپنے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سمجھو اور تصور چھوڑ کر میدان عمل تسخیر کرو، کہ اٹھو کہ میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ صدر علی وقار، جب حق مانگنے سے نہ ملے تو حق چھین لینا چاہیے، اور وہ حق چھیننے کا وقت اب آ پہنچا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا